ندیم رضا کا سلام۔ آج بات کرنی ہے کشمیر اور خارجہ پالیسی، ان دونوں کا ملاپ کیا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ خارجہ پالیسی کی بات ہوگی، صرف میں اپنے آپ کو محدود کروں گا 5 اگست 2019 سے، کیونکہ اگر ماضی میں جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی اور سب تقریباً لوگ جانتے ہیں اور نصاب میں پڑھ بھی چکے ہوں گے وہ کیا ہے، لیکن میں محدود رکھوں گا یہ 5 اگست کے بعد سے۔ جس طرح سے یہ کشمیر کا ایشو ہوا ہے، جو بھارتی حکومت نے شبخون مارا ہے کشمیریوں کے اوپر، اس وقت ہم مستقل یہی کہہ رہے تھے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے لاک ڈاؤن کر کے۔ لاک ڈاؤن کی اصطلاح مودی سرکار نے کشمیر کے اوپر استعمال کی، جہاں پوری آبادی کو جموں کشمیر سب میں کرفیو نافذ کر دیا، کسی کو باہر نکلنے نہیں دیا، سارے وسائل مسدود کر دیے گئے۔ ایسے میں پاکستان کے پاس یہ تھا کہ کشمیر کے ایشو کو بھرپور طریقے سے اٹھایا جائے، جس طرح اس کو اٹھایا جانا چاہیے تھا میری نظر میں اس طرح نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ میں کچھ چیزوں میں اس میں ساتھ بھی رہا ہوں۔ جو صورتحال وہاں رہی تھی امریکہ میں، جو UN کا اجلاس ہوا تھا، وہاں پہ جو صورتحال رہی، جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان تھے، وزیر خارجہ سارے کے سارے لوگ تھے، وہاں پہ پوری دنیا کی قیادت موجود تھی، جس طرح وہاں پہ اٹھانا چاہیے تھا۔ گو کہ وزیر اعظم نے جو خطاب کیا پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، بالخصوص پاکستانیوں نے بھرپور استقبال بھی کیا گیا۔ وہاں پہ کافی وعدے یقین دہانیاں کی گئیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، ہم نے اس پہ کس طرح سے عمل درآمد کیا یا نہیں کیا۔ اسی دوران وہاں پہ سائیڈ لائن کے اوپر جو مذاکرات ہوئے ملیشیا کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ، یہ دونوں وہ ممالک ہیں، اسی طرح ایران کے ساتھ بھی، یہ وہ ممالک ہیں جو کشمیر کے اوپر پاکستان کے ساتھ بھرپور انہوں نے ساتھ دیا، کشمیر ایشو کے اوپر سخت موقف اختیار کیا جیسے پاکستان کا تھا۔ وہاں میں بھی تھا، کوریج پہ گیا ہوا تھا، UN اسمبلی نیو یارک میں، میری بھی ترکی کے وزیر خارجہ سے وہاں بات ہوتی ہے، انہوں نے جس طرح گرم جوشی سے میرا مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، خوب ہلایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے پاکستان کو اور کشمیریوں کو تنہا، ہم آخر وقت تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا، جب کوالالمپور کانفرنس ہوتی ہے، جہاں سربراہ کانفرنس ہوتی ہے، تو وہاں پاکستان نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ کس کا دباؤ تھا یا کیا تھا؟ جب کشمیر کی موومنٹ اتنی سخت چل رہی ہے، صورتحال جاری آگے، کشیدگی وہاں بڑھتی جا رہی ہے، کشمیریوں کا خون روزانہ بہایا جا رہا تھا وہاں پہ، ایسے میں ہمیں خارجہ پالیسی کو کس طرح لے کے جانا تھا، وہ میری نگاہ میں ہم نے اس طرح سے نہیں کیا۔ پھر آتے ہیں وہاں پہ بات چیت کافی ساری ہوئی، لیکن نہیں ہوا۔ پھر آتے ہیں پاکستان کے اندر، جب کرفیو کلاک جو لگائی گئی تھی یہاں اسلام آباد کے اندر، کراچی میں بھی لگائی گئی، میں بات کرتا ہوں یہاں اسلام آباد کی، سرینا چوک کے اوپر جو کرفیو کلاک لگائی گئی ہے وہ بھی بند ہو گئی۔ ہم نے اس طرف جانب توجہ نہیں دی۔ یہ وہ چوراہا ہے، یہاں سے سارے سفارتکار کا یہاں پہ گزر ہوتا ہے، انکلیو کی جانب سارے لوگ جاتے ہیں، یہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس کا راستہ یہی جاتا ہے، پارلیمنٹ کی طرف یہیں سے لوگ گزرتے ہیں، ساری اہم شخصیات کا یہی راستہ ہے، بڑی جگہوں پہ یہیں سے گزرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ وہ چوراہا ہے، یہ سب کی نگاہ میں آتا ہے کہ سگنل بڑا بند ہوتا ہے یہاں پہ، یہاں لوگ دیکھتے ہیں، کم سے کم یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا وقت گزر چکا ہے، کشمیریوں کی کو جو بربریت کا سامنا ہے، کتنے وقت گزر گیا وہاں پہ، کہ کب سے یہاں کرفیو میں ہیں، کیا صورتحال ہے۔ کم سے کم ایک دل میں احساس کا تو پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ لاچارگی کا عالم ہے۔ اچھا، پھر یہاں پہ ڈی سی بھی بڑے متحرک رہتے ہیں، کیا ان کی بھی شاید نظر اس طرف نہیں گزری ہے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، جب کشمیر کا ایشو ہوا تو وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ہر جمعے کو لوگ کھڑے ہوں گے 12:30 بجے، یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ کہاں گیا؟ اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی، یہ صرف اور صرف تھوڑے وقت کے لیے، اس کے بعد یہ بھی ٹھہر جائے گا، اس کا بھی ختم کر دی جائے گا۔ وہی صورتحال ہوئی۔ پھر ہم نے کتنے وزیر خارجہ نے، جو ہماری خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے، وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، خارجہ امور ان کے پاس ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ مستند وزیر خارجہ ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ تھے، اور اصولوں پہ سمجھوتا نہ کرتے ہوئے انہوں نے ریزائن کیا اور پارٹی بھی چھوڑ دی۔ پھر تحریک انصاف میں آئے، انصاف کی جماعت میں آئے، جس کا موٹو یہی ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا، مظلوموں سے اظہار یکجہتی کرنا، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا۔ تو لیکن ان کے دور میں کیا ہوا، جب کشمیر کا مسئلہ ہوا 5 اگست سے، تو آپ نے کتنے دورے کیے غیر ممالک، کتنے مسلم ممالک آپ گئے، کتنوں کو مائل کیا۔ اس کے برخلاف اگر وہاں جائیں، جو ظالم ہے، جارح ہے، جس نے مظلوم کشمیریوں پہ ظلم کیا، ان کے وزیر خارجہ کتنے ممالک گئے؟ 30 سے 40۔
آپ کا کتنا رہا، جن سے آپ کے تعلقات تھے جیسے ٹرکی، ملیشیا، ایران، وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اس پالیسی کو کس طرح سے آپ نے آگے بڑھایا؟ کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ابھی جو صورتحال لداخ والا سین ہوا، اس میں ہم نے اس اپورچونٹی سے ہم نے کس طرح فائدہ اٹھایا، ہم نے کچھ آگے کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ ساری صورتحال ہے، ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو وہ کرنا پڑے گا۔ ماضی میں یہ ہوتا آیا ہے کہ خارجہ پالیسی کا یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ کہیں اور بنتی ہے، لیکن اس دور حکومت میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ شروع دن سے یہی ہو رہا ہے کہ سب ہم ایک پیج پر ہیں، ایک پیج پر ہیں، تو کون سی کتاب ہے وہ؟ ابھی تو سب ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی اگر خارجہ پالیسی آپ نہیں بنا رہے تو کسی دوسرے کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ آپ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، کیوں آگے نہیں بڑھایا؟ ہمیں اپنی جارحانہ پالیسی بنانی پڑے گی۔ دفاعی حکمت عملی سے کچھ نہیں ہوتا، آپ محدود ہو جاتے ہیں، آپ دیوار سے کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ کو آگے بڑھ کے کھیلنا ہوگا، فرنٹ فٹ پہ آنا ہوگا آپ کو، جس طرح کی ہونی چاہیے۔ میں مثال دوں آپ کو، وہاں پہ امریکہ کے اندر جو سیاہ فام کے خلاف ظلم ہوا ہے، اس کے بعد جو تحریک چلی ہے وہ کہاں یورپ، برطانیہ تک پھیل چکی ہے۔ اب ویسٹ انڈیز کی ٹیم گوروں کی سرزمین برطانیہ کا دورہ کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ انہوں نے جس طرح سے اپنی ٹی شرٹ کے اوپر گوروں کی سرزمین پہ جو ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے بلیک لائف میٹر، تو وہ دیکھیں وہاں پہ پاکستان کی ٹیم بھی وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ اب بات یہ ہے، کیا پاکستان کے کھلاڑی بھی، کرکٹرز بھی اپنے شرٹس کے اوپر لکھیں گے کشمیری از لائف میٹر؟ یہ ہے اگریسو پالیسی۔ آپ کو اس طرح کرنا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھارت کے بھی کرکٹر جو ہیں کس طرح سے گلوز کے اوپر اپنی آرمی کا وہ لگا چکے ہیں، تو کیا ہم اس جانب جائیں گے؟ ہمیں کم سے کم دنیا کی توجہ مرکوز کرنی ہوگی، کیونکہ یہ جو کرکٹ سیریز ہو رہی ہے کم سے کم ہم یہیں سے انیشیٹ لیں۔ اس میں کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ یہ پوری دنیا میں میچز دیکھے جائیں گے سارے، یہ آپ کی تبلیغ ہوگی، یہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی ہوگا۔ آپ اگر یہ اسٹیپ لے گئے تو پتہ چلے گا آپ کتنے سنجیدہ ہیں۔ گو کی کوشش ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غیر سنجیدہ ہیں، لیکن جس طرح اسٹیپ لینے چاہیے کشمیریوں کے لیے اس طرح کی صورتحال ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس میں سرد موری کا سامنا ہے، جو سیل تھا وہ بھی نہیں کیا گیا، اس کو بھی فعال نہیں کیا گیا اس طرح سے۔ ہمیں اس جانب آنا ہوگا جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں، کم از کم جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، جو تجارت پر جو انسانی زندگیوں پر تجارت کو ترجیح دے رہے ہیں انہیں چھوڑیں، کم سے کم جو انسانوں کو ترجیح دے رہے ہیں ان کا تو ہم ساتھ کھڑے ہوں، ان کو تو اپنا ہمنوا بنائیں۔ اور یہی میری وہ ہے کہ کم از کم جو پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ گئی ہوئی ہے ان کی ٹی شرٹس کے اوپر ہی لکھ دیا جائے کشمیری لائف میٹر۔ سوچئے گا، یہ ایک اہم حکمت عملی ہوگی میرے نزدیک، تو اس پہ عمل ہو جائے تو شاید کچھ نہ کچھ حد تک آپ کی آواز آگے تک پہنچ سکتی ہے۔ خدا حافظ۔